جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو میرے پیارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے اوپر ہے، جس کا نام مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور یہ شہر اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے، جس میں 2004 کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 9,18,899 ہے، جو کہ آج کل غالباً 15 یا 20 ہزار کے قریب ہوگی۔ شہر کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا، جو بعد از مدینہ بن گیا۔ اس کی بنیاد اسلام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد الاقصیٰ کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال ہزاروں فرزندان توحید وہاں پہنچتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء بھی مدینہ میں قائم ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن غیر مسلم کو یہاں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں شہروں میں قائم مختلف مساجد میں ہر سال حج کی مناسبت سے لاکھوں مسلمان عبادات کرتے ہیں۔ مسجد الحرام کے بعد سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ اور گنبد خضراء کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک موجود ہیں۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت عبادت گاہ کے طور پر تھی، اور ابھی میں روضہ رسول پاک کے اندر موجود ہوں، اور آپ کو روضہ رسول کی جالی مبارک کے سامنے جا کر رسول پاک کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو روضہ رسول کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبر مبارک کی اور اس کے اصحاب رسول کی مقبرے کے سامنے کی جالی مبارک کی زیارت کرواتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ تو میں ابھی آپ کو روضہ رسول پاک کے سامنے رسول پاک کی قبر مبارک کے سامنے لے کر جاتا ہوں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ حجاج کرام کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ابھی رش کم اس لیے ہے کیونکہ میں صبح کے 9-10 بجے جہاں آیا ہوں، کافی تعداد میں حجاج کرام واپس اپنے کمرے میں روم میں جا چکے ہیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں رش نہ ہونے کی صورت میں آیا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی زیارت کی ویڈیو اچھے طریقے سے بھیج سکوں۔ تو آئیے پہلے سلام پیش کرتے ہیں رسول پاک کو اور اصحاب رسول کو، اور پھر اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں کچھ باقی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہمارے پیارے آقا ہیں، آپ ہمارے سلام قبول فرمائیے۔ ہم جیسے گناہگار کو آپ نے بلا لیا ہے،
اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس کے بعد میں اصحاب رسول کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور خلیفہ میں شمار ہوتا ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ آپ روضہ رسول کی زیارت کیجیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام اور سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ تو میں آپ کو اس کی مزید تاریخ کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہوں۔ مسجد نبوی پاک کی زیارت کرنے والے اہل ایمان روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کو بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں آنے والے زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول پاک پر حاضر ہو کر ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر نوافل بھی ادا کر سکیں۔ العربیہ.net کے مطابق حکومت نے مسجد نبوی میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی احاطے کو 333 مربع میٹر تک وسیع کیا ہے۔ یہاں پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ روضہ رسول پر حاضری دینے والے ہر خاص و عام کو یہاں خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ روضہ رسول کی سیکورٹی پر مامور سرجنٹ عبداللہ متوری نے العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زائرین اور معتمرین کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس مقدس مقام پر میری ذمہ داری لگی ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر اس روضے کے ساتھ میں ریاض الجنت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ روضے کے اور منبر رسول کے درمیانی حصے کو ریاض الجنت کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور روضہ پاک کے بیک سائڈ میں اصحاب صفہ، جہاں پر اصحاب رسول بیٹھا کرتے تھے، ان کا گھر تھا، تو اس جگہ کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا ہے۔ روضہ رسول پر حاضری کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے حج کیا پھر میرے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو آئیے اب میں آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں دکھاتا ہوں، جیسے یہ حرمین شریفین مسجد نبوی کے مین گیٹ کو جیک لگا کر کے گیٹ کی صفائی کر رہے ہیں، اور گیٹ کے اوپر لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف کر کے اس کی چمک کو دوبالا کر رہے ہیں۔ تو اس مسجد میں ایک شاندار لائبریری بھی ہے، تو میں ابھی آپ کو اس لائبریری کی طرف لے کر جاؤں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ابھی میں مسجد کے مین گیٹ سے باہر آ گیا ہوں، اور آپ کو باہر کا بھی وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ باہر صحن میں صفائی کے لیے ایک ویپر مشین چل رہی ہے، جو کہ حرم پاک صحن کی صفائی کے لیے معمور کی گئی ہیں۔
بہت اچھے انتظامات ہیں، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں حرمین شریفین کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو جس لائبریری کے بارے میں بات کی ہے، میں ابھی آپ کو اس لائبریری کی طرف بھی لے کر کے جاتا ہوں۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حرم لائبریری، مکتبۃ لائبریری۔ آپ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو مسجد نبوی پاک کی لائبریری کا وزٹ بھی کرواتا ہوں۔ اب میں مسجد نبوی کے لائبریری والے پورشن پہ آ گیا ہوں، اور اب ہم لائبریری کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں۔ اور یہ لائبریری جو ہے، اس میں ہر زبان کی بکس موجود ہیں، تو اندر جا کر کے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور کافی ساری تاریخ اسلام کی بکس یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ بھی موجود ہیں، جیسے آپ چاہیں بکس پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کمپیوٹر پہ تاریخ اسلام کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ مدینہ پاک میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، آپ اس کا وزٹ کریں جی۔ اور اب میں آ گیا ہوں باہر مسجد نبوی کے مین گیٹ سے باہر، اور آپ کو ایک بس دکھا رہا ہوں، ڈبل سٹوری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائیور کا اسٹیئرنگ ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ویگن ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس وین میں اس بس میں موجود ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ وعلیکم السلام، شکرا۔ اور ابھی یہ جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اوپر سے بھی ایسے ہے۔